سروں کے سنگ سورج کی روشن کرنیں ہر سو اپنا پنکھ پھیلائے رہی تھیں۔ شام ڈھلتے ہی کراچی کے مصروف ترین شاہراہوں پر ٹریفک کا طوفان سے امڈ آیا تھا۔ مریم یونیورسٹی سے ڈرائیور کی ہمراہی میں واپس آئی تھی۔ واپسی کا سارا راستہ وہ خاموش بیٹھی رہی تھی۔ کئی بار زران کا میسج بھی ریسیو ہوا تھا، مگر اس نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ آنکھوں میں ویرانی سی پھیلی ہوئی تھی۔ گاڑی جیسے ہی ولا کے پورچ میں آ کر ٹھہری، وہ آہستہ سے باہر نکلی اور اس خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اپنی اور زران کے خوابگاہ میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کر کے پشت دروازے سے ٹکا دی۔ نہ جانے کیوں آج پہلی بار اس نے اپنا ہی وجود بوجھ لگنے لگا تھا۔ اس نے گلے میں سانپ کی طرح لپٹا دوپٹہ کھینچ کر اتارا اور بیڈ پر فرش پر پھینک دیا۔ قدم قدم چلتی وہ بیڈ کے نزدیک گئی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپے بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ پلکیں بند کرتے ہی صبح کا تمام منظر ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ تمہاری حیثیت مسز زران یوسف کہلانے کی نہیں ہے۔ تم صرف عبداللہ خاندان کا حصہ ہو۔ مجھے تم سے کبھی محبت نہیں ہو سکتی۔ ہر لفظ جیسے خنجر بن کر سینے میں اتر رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کانوں پر رکھ لیے۔ بس پلیز بس۔ یونیورسٹی میں بھی ہر چیز اس نے مزید توڑ دیا تھا۔ کلاس روم میں داخل ہوتے ہی کئی نظریں ایک ساتھ اس پر اٹھی تھیں۔ کچھ لڑکیاں سرگوشی کر رہی تھیں، تمسخر اڑاتی نندیہ نگاہیں لڑکوں کی نگاہوں میں عجیب سی بے باکی تھی۔ ایک آدھ نے ہمدردی میں بھی جتائی، مگر وہ ہر سوال کے جواب میں صرف اتنا ہی کہہ سکی تھی، وہ ویڈیو فیک تھی۔ لیکن اس سے خود محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی آواز میں یقین نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ وہ روتے روتے بیڈ پر اوندھے منہ گر گئی۔ آنسو تکیے میں جذب ہوتے رہے۔ وقت گزرتا رہا۔ کمرے میں اندھیرا پھیلنے لگا، مگر اس نے لائٹ جلانے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ بھوک پیاس گویا سب مر سی گئی تھی۔ ادھر زران شام ڈھلے واپس لوٹا تو آج ایک معروف برانڈ کے ساتھ مسلسل کئی گھنٹوں کی شوٹنگ نے اسے بری طرح تھکا دیا تھا۔ اوپر سے زخمی ہاتھ ابھی مکمل طور پر ٹھیک بھی نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، ملازمین نے اسے احتراماً سلام کیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اتنے لانگ کوٹ اتارتے ہوئے مختصر جواب دیا۔ وہ مؤدبانہ لب و لہجے میں گویا ہوئے تھے، ڈنر تیار ہے سر، بعد میں۔ وہ سیدھا سیڑھیوں کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا کہ نہ جانے کیوں قدم رک گئے۔ مریم بی بی آ گئیں؟ ملازم نے فوراً سر ہلایا۔ جی سر، دوپہر میں یونیورسٹی سے واپس آ گئی تھیں۔ وہ دوبارہ چلنے لگا، مگر پھر جیسے کچھ یاد آیا۔ کھانا کھایا اس نے؟ اس بار ملازم نے ذرا ہچکچایا۔ نہیں سر۔ زران کی پیشانی پر باریک سی شکن ابھری۔ کیوں؟ میں نے 2 مرتبہ پوچھا تھا، مگر مریم نے کہا کہ نہیں، بک نہیں۔ اس کے بعد وہ کمرے سے باہر نہیں آئی۔ کچھ لمحوں کے لیے دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی؟ پتہ نہیں سر، دروازہ بھی اندر سے بند ہے۔ زران نے بے اختیار گھڑی پر نظر ڈالی۔ دوپہر سے اب تک یعنی تقریباً 4 گھنٹے۔ اس نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ اس نے ہلکی سی سانس خارج کی۔ ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ۔ وہ دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ صبح کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجنے لگے۔ مجھے میرا حق چاہیے۔ آپ میرے ساتھ ہمارا رشتہ درست کیوں نہیں کر لیتے؟ اس نے جھبڑا کھینچ لیا۔ پاگل لڑکی! نہ جانے یہ الفاظ شکایت تھے، جھنجھلاہٹ یا خود اپنے آپ سے ناراضی۔ وہ کمرے کے دروازے کے سامنے آ کر رک گیا۔ اندر مکمل خاموشی تھی۔ اس نے 2 انگلیوں سے ہلکی سی دستک دی۔ مریم! کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے دوسری بار دستک دی۔ دروازہ کھولو۔ اندر ابھی بھی مکمل سکوت تھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ہلکی سی بے چینی ابھری۔ مریم! اس بار آواز پہلے سے کچھ بلند تھی، مگر اندر سے پھر بھی کوئی آہٹ نہ آئی۔ زران نے چند لمحے بند دروازے کو خاموش نگاہوں سے دیکھا اور پھر آہستہ سے دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ دروازہ اندر سے لاک تھا۔ اس کی پیشانی کی شکن اب واضح ہو چکی تھی۔ زران کی بھویں لمحے بھر کو سمٹی۔ اسپیئر کیز لاؤ۔ صرف 2 لفظوں میں جملہ مکمل کرتا اب وہ سنجیدگی سے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ لہجہ نہ گھبرایا ہوا تھا، نہ ہی بے چین، مگر اتنا سخت ضرور تھا کہ ملازم دوڑتا ہوا نیچے اتر گیا۔ چند لمحوں بعد چابی اس کے ہاتھ میں تھی۔ کلک کی آواز کے ساتھ ہی دروازہ کھلتا چلا گیا۔ پورا کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کھڑکیوں کے موٹے پردے مکمل بند تھے۔
اے سی بند ہونے کے باوجود کمرے میں عجیب سی ٹھنڈک اور اداسی بسی ہوئی تھی۔ باہر ڈوبتے سورج کی ایک ہلکی سی کرن بھی اندر آنے کا راستہ نہ پا سکی تھی۔ ذران نے ایک لمحے خاموشی سے پورے کمرے پر نظر دوڑائی۔ فرش پر مریم کا بیگ بے ترتیبی سے گرا ہوا تھا۔ دوپٹہ فرش پر پڑا اپنی قسمت کو ماتم کرنا تھا۔ جوتے دروازے کے قریب ہی پڑے تھے اور بیڈ پر وہ اندھے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے، ایک بازو نیچے لٹک رہا تھا جبکہ دوسری تکیے کے نیچے دبا ہوا تھا۔ اتنی بے حسی پڑی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز تک اسے نہیں جگایا۔ ذران نے خاموشی سے دیوار پر لگا سوئچ آن کیا۔ تیز سفید روشنی یکدم پورے کمرے میں پھیل گئی۔ اس نے ایک نظر مریم کو دیکھا۔ مریم، کوئی جواب نہیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بیڈ کے قریب آیا۔ اٹھو، اس بار بھی وہ نہ ہلی۔ ذران کی پیشانی پر باریک سی لکیر ابھری۔ وہ ذرا جھکا اور کندھے کو ہلایا۔ مریم، تب بھی کوئی رد عمل نہ آیا۔ اب اس نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑنا چاہا۔ جیسے ہی اس کی انگلیاں مریم کی گال سے چھوئیں، وہ ایک لمحے کو ساکت رہ گیا۔ جل رہی تھی۔ چہرہ غیر معمولی حد تک گرم تھا۔ اس نے فوراً ہاتھ پیشانی پر رکھا۔ ڈینگ! اس کے ہاتھوں سے بے اختیار نکلا۔ شدید بخار، اتنا کہ ہاتھ چند لمحے بھی پیشانی پر ٹک نہ سکا۔ مریم نے نیم ہوشی میں کراتے ہوئے آنکھیں بند کر کے کھولنے کی کوشش کی، مگر پلکیں پھر بند ہو گئیں۔ مجھے سونے دیں۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ شاید کسی اور کو سنائی بھی نہ دیتی۔ ذران نے ایک لمحے خاموشی سے اسے دیکھا۔ چہرہ بخار میں سرخ ہو چکا تھا۔ پلکوں کے کنارے سوجے ہوئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کئی گھنٹے مسلسل روتی رہی ہو۔ ذران نے بے اختیار گہری سانس لی۔ رونے سے مسئلے حل ہوتے تو دنیا میں کسی کو ڈاکٹر کی ضرورت نہ پڑتی۔ لہجہ حسب معلوم خشک تھا، اگرچہ مخاطب سوال شاید سننے کی حالت میں بھی نہیں تھی۔ اس نے میز پر رکھا جگ اٹھایا، خالی گلاس بھی ویسے ہی پڑا تھا۔ لاجواب! وہ زرلب بڑبڑایا۔ بخار میں پڑی ہے اور پانی تک نہیں پیا۔ اس نے فوراً انٹرکام اٹھایا۔ شفیق! جی سر! فوراً اوپر آؤ اور ڈاکٹر کو فون کرو، اٹس این ایمرجنسی۔ جی سر۔ انٹرکام رکھ کر وہ دوبارہ مریم کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے کمبل ایک طرف کیا تو مریم ہلکی سی کانپی، شاید بخار کی باوجود جسم میں کپکپی دوڑ رہی تھی۔ ذران نے قریب رکھ کر کمفرٹر اٹھا کر اس پر ڈال دیا، مگر انداز ایسا ہی تھا جیسے کوئی معمول کا کام کر رہا ہو، نہ کوئی جذبات کے زیر اثر۔ اپنی ضد ختم نہیں ہوتی تمہاری؟ وہ آہستہ سے بولا۔ ایک دن بھی دنیا کو ثابت کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ تم سب سے زیادہ خود کو نقصان پہنچا سکتی ہو۔ مریم نے شاید کچھ کہنا چاہا تھا، لب ہلے۔ ذران! وہ مشکل اس کا نام لے سکی۔ اس نے نظر اس کی طرف کی۔ ہاں، میں ہی ہوں۔ اب اتنی طاقت بچی ہے تو پانی بھی پی لو۔ وہ اسے سہارا دے کر بٹھانے لگا۔ مریم کا وجود ڈھیلا پڑ چکا تھا۔ ذرا سا اٹھتے ہی اس کا سر ذران کے کندھے سے آن لگا۔ ذران ایک لمحے کو رکا، پھر بغیر کسی نرمی کا اظہار کیے اسے سیدھا بٹھایا۔ سیدھی بیٹھو۔ مریم نے کمزور سی کوشش کی مگر دوبارہ لڑکھڑا گئی۔ اس نے ایک ہاتھ اس کے کندھے کے پیچھے رکھا تاکہ وہ گر نہ جائے، جبکہ دوسرے ہاتھ سے گلاس میں پانی بھر کر اس کے لبوں کو قریب کیا۔ پی لو۔ مریم نے بمشکل 2 گھونٹ لیے اور کھانسی کے آ گئی۔ ذران گلاس فوراً ہٹا لیا۔ بچوں کی طرح ہر کام مشکل کیوں بناتی ہو؟ جملہ سخت تھا مگر ہاتھ مسلسل اس کی پشت چلاتا رہا۔ کھانسی رک جائے۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ سر، ڈاکٹر راستے میں ہیں۔ ٹھیک ہے، اور سر کھانا لگا دیں؟ ذران نے ایک لمحے مریم کی جانب دیکھا، پھر اس سے پاٹ لہجے میں بولا، سوپ بنواؤ؟ جی سر۔ ملازم چلا گیا۔ کمرے میں پھر خاموشی اتر آئی۔ مریم نیم بے ہوشی میں دروازے اس کے کندھے پر سر ٹکا چکی تھی۔ ذران نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں پھیر لیں۔ خود کو تکلیف دینے کی ضد تمہاری کبھی ختم نہیں ہوگی، اس نے دھیمی آواز میں کہا، اور مجھے ہر بار اس کا نقصان سنبھالنا پڑے گا۔ الفاظ میں شکوہ تھا، فکر بھی تھی، مگر محبت کا اعتراف نہیں۔ ڈاکٹر تقریباً 20 منٹ بعد آ چکا تھا۔ اس نے مریم کو بخار چیک کیا، بلڈ پریشر دیکھا، چند معمول کے سوالات کیے، مگر وہ آدھی سے زیادہ باتوں کا جواب بھی نہ دے سکی۔ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، ڈاکٹر نسخہ لکھتے ہوئے متوازن لہجے میں بولا۔ بخار تو ہے مگر اس کی اصل وجہ جسمانی بیماری کم اور ذہنی دباؤ زیادہ لگ رہا ہے۔ شاید کافی دیر سے روتی رہی ہیں یا کسی بات کو لے کر شدید ذہنی تکن کے آشکار ہیں۔ دوائیں وقت پر دے دیجیے گا، آرام کریں گی تو صبح تک بخار کافی حد تک اتر جائے گا۔ ذران خاموشی سے سر ہلا گیا۔ وہ غیر ضروری سوال پوچھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ڈاکٹر چلا گیا تو اس نے نسخہ ملازم کے ہاتھوں میں تھمایا۔ دوائیں ابھی لے کر آؤ؟ جی سر، چند ہی دیر میں دوائیں لے آیا۔
ڈائننگ ہال حسب معمول روشن تھا، لمبی میز پر صرف ایک ہی پلیٹ سجی تھی۔ زیران کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ملازم نے کھانا سرو کیا۔ سر، بیگم صاحبہ کے لیے سوپ اوپر رکھ دیا ہے۔ ہاں، اس نے مختصر جواب دیا اور خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ پورے کھانے کے دوران ایک لفظ بھی اس کے لبوں سے ادا نہ ہوا، صرف چمچ اور پلیٹ کی ہلکی سی آوازیں اسے خاموش کھانے توڑ رہی تھیں۔ کھانا ختم کرتے ہی اس نے پانی پیا، نیپکن میز پر رکھا اور بغیر کسی تاخیر کے دوبارہ اوپر چلا آیا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے دیکھا مریم اسی طرح گہری نیند میں تھی۔ سوپ ویسے کا ویسا رکھا تھا۔ زران نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر سوپ اٹھا کر واپس باہر رکھوا دیا۔ صبح گرم کر دینا۔ جی سر۔ دروازہ بند ہوتے ہی واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد گرم پانی کی شاور سے نکلتے ہوئے اس کے بال ابھی تک نم تھے۔ اس نے سیاہ رنگ کا نائٹ ٹراؤزر اور ہلکی گرے ٹی شرٹ پہن لی۔ کلائی پر بندی گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی، موبائل خاموشی سے ایک طرف رکھ دیا، کمرے کی مرکزی روشنیاں بجھا دیں۔ اب صرف سائڈ ٹیبل پر رکھا چھوٹا سا لیمپ جل رہا تھا، جس کی مدھم زرد روشنی آدھے کمرے تک محدود تھی۔ زران نے آہستگی سے بیٹھ کے دوسری جانب اپنی جگہ آ کر نیم دراز ہو گیا۔ بازو آنکھوں پر رکھے وہ خاموش چھت کو تکتا رہا۔ آج کا پورا دن یکدم اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ یونیورسٹی کی پارکیں، مریم کے آنسو، اس کے بارگاہ مجھے میرا حق چاہیے، اور پھر بخار میں تپتا ہوا وہی وجود۔ اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ بے وقوف لڑکی، الفاظ بمشکل سرگوشی بن کر نکلے۔ اپنی ہر جنگ خود سے ہی کیوں لڑتی ہو؟ مگر اگلے ہی لمحے نے جیسے اپنے خیال کو جھٹکا۔ یہ سب تمہاری اپنی چنی ہوئی سزا ہے۔ وہ دوبارہ اپنے مخصوص سرد خول میں واپس لوٹ آیا۔ کمرے میں خاموشی پوری طرح اتر چکی تھی۔ کھڑکی کی شیشوں سے ٹکراتی سرد ہوا، کبھی مدھم آواز، دیوار پر چلتی گھڑی کی ٹک ٹک، اور بیٹھ کے دو کناروں پر لیٹے دو ایسے انسان جو ایک ہی چھت کے نیچے تھے، ایک ہی بستر پر تھے، مگر ایک دوسرے سے میلوں دور۔ کچھ ہی دیر بعد لیمپ کے مدھم روشنی میں دونوں کے سانسوں کی باقاعدہ آوازیں پورے کمرے میں گونجنے لگیں۔ ایک بے خبر نیند میں ڈوبا ہوا تھا اور دوسرا نیند آنے سے پہلے بھی اپنے دل کی گرد کھڑی دیواروں کی حفاظت میں مصروف۔ صبح کی ہلکی سنہری روشنی پردوں کی باریک درزوں سے پھسلتی ہوئی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ رات بھر جلنے والا بیڈ سائڈ لمپ کب کا بند ہو چکا تھا، اور اب کمرے میں صرف صبح کی خاموش روشنی اور دو مختلف سانسوں کی مدھم لے باقی تھی۔ مریم نے پلکیں آہستگی سے جھپکیں۔ سر میں ابھی بالکل ہلکی سے بخار کی کیفیت تھی، مگر رات والے تیز بخار کی شدت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے چند لمحے چھت کو تکتے ہوئے گہرا سانس لیا، پھر پہلو بدلا۔ اس کی نظر ذرا فاصلے پر سوئے زران پر جا ٹھہری تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح سیدھا لیٹا ہوا تھا، ایک بازو پیشانی پر رکھا ہوا، دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پیٹ پر ٹکی تھی۔ رات کی نیند نے اس کے چہرے کی تھکن تو کچھ کم کر دی تھی، مگر آنکھوں کے گرد حلقے ابھی بھی صاف دکھائی دے رہے تھے۔ بندھی ہوئی کلائی کی تازہ پٹی بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ مریم چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ نہ جانے کیوں کل گاڑی میں کہے گئے ایک ایک لفظ پھر سے کانوں میں گونجنے لگے۔ تم صرف میری زندگی کا ایک غیر اہم حصہ ہو۔ اس نے فوراً نظریں پھیر لیں۔ دل ایک بار پھر بوجھل ہو گیا۔ وہ آہستگی سے بستر سے اتری تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو، اور خاموش قدموں سے واش روم میں چلی گئی۔ چند منٹ بعد وہ فریش ہو کر باہر نکلی۔ چہرہ دھلا ہوا تھا، مگر آنکھیں سوجن اب بھی باقی تھیں اور رات بھر رونے کی گواہی دے رہی تھیں۔ جیسے ہی اس نے دروازہ بند کیا، بستر پر ہلکی سی جنبش ہوئی۔ زران نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی عادت تھی، ذرا سی آہٹ بھی جیسے جگا دیتی تھی۔ چند لمحے وہ خاموشی سے مریم کو دیکھتا رہا، پھر بغیر کچھ کہے بستر سے نیچے اترا اور سیدھا اس کے قریب آ گیا۔ مریم نے صرف گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ زران نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، اپنی ہتھیلی سے اس کے ماتھے پر رکھ دی۔ مریم کی پلکیں بے اختیار جھکیں۔ وہ حسب معمول بے تاثر کھڑا تھا۔ چند لمحے بخار کا اندازہ لیتا رہا، پھر ہاتھ ہٹا لیا۔ بخار تقریباً اتر گیا ہے۔ اس کی آواز ہمیشہ کی طرح سیدھی اور سپاٹ تھی۔ سر درد؟ مریم نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ کمزوری؟ اس بار بھی صرف ہلکی سی ہاں میں گردن ہلائی۔ زران چند سیکنڈ اس کے چہرے کو دیکھا۔ ڈاکٹر کی دوا وقت پر کھانی ہوگی۔ میں مزید کوئی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا مریم۔ مریم خاموش رہی۔ اس کی نظریں مسلسل زران کے چہرے پر جمی تھیں، جیسے پہلی بار اسے غور سے دیکھ رہی ہو۔
زران نے اس خاموش گھورتی ہوئی نگاہ کو محسوس ضرور کیا مگر کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ وہ پلٹا اور دیوار پر لگے انٹرکام کا بٹن دبا دیا۔ جی سر، دوسری جانب سے ملازم کی آواز آئی۔ 2 لوگوں کا ایک ہلکا ناشتہ اور اوپر بھیج دو، سوپ بھی ساتھ بھیجنا، اور ڈاکٹر کی لکھی ہوئی صبح والی دوا بھی۔ جی سر، بس 5 منٹ میں دے۔ زران نے انٹرکام رکھ دیا۔ مختصر سا جملہ کہہ کر وہ الماری سے اپنے کپڑے نکالتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ مریم وہی چند لمحے ساکت کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی صوفے تک آئی اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ سامنے بڑی شیشے کی کھڑکی سے کراچی کی روشن صبح دکھائی دے رہی تھی۔ دور کہیں گاڑیوں کی ہلکی آوازیں تھیں، کبھی کسی پرندے کی چہچہاہٹ سنائی دیتی، مگر اس کے اندر عجیب سی ویرانی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنی گود میں جوڑ لیے اور خلا میں نظریں گڑا دیں۔ گاڑی میں کہے گا الفاظ ایک ایک کر کے پھر دل پر دستک دے رہے تھے۔ تم میری من چاہی بیوی نہیں ہو، تم صرف سزا ہو، تم کبھی میرے دل کے مسند پر جگہ نہیں بنا سکتی۔ اس کی پلکیں نم ہونے لگیں۔ اگر نفرت ہی کرنی تھی، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائے، تو یہ جھوٹی فکر جتانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں میرا خیال کر رہے ہیں؟ اگر مریم عبداللہ اتنی بری ہے تو آپ کیوں اس کو اپنے گھر اور کمرے میں جگہ دے رکھی ہے؟ وہ من ہی من بڑبڑاتی کتنے ہی آنسو حلق میں اتار چکی تھی۔ زران یوسف اس بہار لمحے نئی تضاد میں مبتلا کر دیتا تھا۔ لفظوں سے وہ اسے ہر روز توڑ دیتا تھا، عمل سے ہر بار بکھرنے بھی نہیں دیتا تھا۔ یہ کیسا انسان تھا جس کے ہاتھوں میں احتیاط تھی مگر لہجے میں کانٹے، جس کی نگاہ ہر لمحے اس پر رہتی تھی مگر دل ہر بار اس سے انکار کر دیتا تھا۔ مریم نے نم آنکھیں بند کر لی۔ شاید بعض رشتے محبت سے نہیں، صرف ذمہ داری سے نبھائے جاتے ہیں، اور شاید وہ بھی زران کی زندگی میں صرف ایک ایسی ہی ذمہ داری تھی۔ زران کے واش روم کا دروازہ کھلا تو ہلکی سی بھاپ بھی اس کے ساتھ باہر نکلی۔ مریم نے ذرا کی ذرا نگاہ اٹھا کر مقابل کو دیکھا تھا۔ اب وہ مکمل طور پر فریش دکھائی دے رہا تھا۔ سیاہ رنگ کی فل سلیو ٹی شرٹ اس کے مضبوط جسم پر بے حد جچ رہی تھی، جبکہ ڈارک گرے ٹراؤزر اس کے ہمیشہ والی سادہ مگر نفیس شخصیت کا عکاسی کر رہا تھا۔ گیلے بالوں کو اس نے انگلیوں سے پیچھے کیا ہوا تھا، چند بوندیں اب بھی کن پٹی سے گردن تک سرک رہی تھیں۔ بائیں ہاتھ پر بندھی سفید پٹی اب نہیں کر دی گئی تھی۔ چہرے پر رات بھر کی جاگ اور شور کی تھکن تو موجود تھی، مگر اس کے باوجود اس کی شخصیت میں وہی روب، ترتیب اور باوقار قائم تھا۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کم ان۔ دروازہ کھلا تو وہ علاقے کا پرانا ملازم اقبال ٹرالی اندر دھکیلتا داخل ہوا۔ تقریباً 50 برس کا وہ شخص ہمیشہ کی طرح سترے سفید یونیفارم میں ملبوس تھا۔ اوپر ہلکی گرے رنگ کی ویسٹ کوٹ، ہاتھوں میں سفید دستانے، جبکہ ہر حرکت میں برسوں کی تربیت اور سلیقہ جھلک رہا تھا۔ وہ خاموشی سے ڈائننگ ٹرالی صوفوں کے درمیان رکھے سینٹر ٹیبل کے قریب لے آیا۔ سر، ناشتے میں اوٹس، ابلے انڈے، ٹوسٹ، فروٹ جوس، سوپ اور میڈم کے لیے ہلکا سا دلیا بھی دیا گیا ہے۔ زران نے صرف مختصر سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو۔ جی سر۔ ایک بار خاموشی سے ٹرالی درست انداز میں سیٹ کر کے واپس نکل گیا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی اتر آئی۔ زران نے نظریں اٹھائیں۔ چند قدم کے فاصلے پر صوفے کے دوسرے کنارے پر بیٹھی مریم ابھی تک اس طرح کھڑی کھڑکی سے باہر خلا میں گھوم رہی تھی۔ گلابی رنگ کے سادہ مگر نفیس جوڑے میں ملبوس وہ واقعی کسی مرجھائے ہوئے پھول کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ہلکی گلابی دوپٹے کا ایک سرا کندھے سے پھسل کر بازو پر آ ٹکا تھا۔ لمبے گھنے اور سیاہ بال ڈھیلی سی چوٹی میں بند تھے، اس کی کمر تک جھول رہے تھے۔ دودھیا رنگت پر بخار کی وجہ سے عجیب سی زردی چھائی ہوئی تھی، جبکہ بڑی بڑی براؤن آنکھیں پوری رات کے آنسوؤں کے باعث سرخ اور سوجی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ بھلا کی حسین لڑکی تھی، مگر ایسی وقت اس کی خوبصورتی پر اداسی کی ایسی تہ جمی ہوئی تھی کہ جیسے بہار کے موسم میں کسی باغ کا سب سے خوبصورت پھول اچانک مرجھا گیا ہو۔ زران چند لمحے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، آؤ ناشتہ کر لو۔ مریم نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف خاموشی سے اٹھی اور اس کے سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ زران نے ٹرالی اپنی طرف کھینچی، انتہائی ترتیب سے پہلے اس کے لیے چھوٹی پلیٹ رکھی، پھر دلیا کا باؤل اس کے سامنے رکھا، ساتھ جوس کا گلاس رکھا، اور آخر میں چمچہ اس کی طرف سرکا دیا۔ اپنے لیے ٹوسٹ، آملیٹ اور کافی نکالی۔ کمرے میں صرف برتنوں کی ہلکی سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ نہ مریم کچھ بول رہی تھی، نہ زران۔
خاموشی جیسے دونوں کے درمیان ایک مستقل دیوار بن چکی تھی۔ مریم نے بمشکل چند چمچے دلیا کھایا۔ زہران نے ایک نظر کی تقریباً خالی بال پر ڈالی۔ اتنا کافی نہیں ہے، لہجہ بستدور سپاٹ تھا، تھوڑا اور کھاؤ۔ مریم نے بغیر بحث کے مزید چند نوالے کھا لیے۔ زہران نے بھی خاموشی سے اپنا ناشتہ ختم کر لیا۔ وہ سائڈ سے ڈاکٹر کی لکھی ہوئی دوا نکال کر اس کے سامنے رکھی۔ یہ صبح والی ہے۔ ساتھ پانی کا گلاس بھی اس کی طرف بڑھا دیا۔ مریم نے ایک لمحہ دوا کو دیکھا، پھر زہران کی طرف، اور بغیر ایک لفظ کہے دوا منہ میں رکھ کر پانی پی لیا۔ گلاس دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ بس اتنا ہی۔ زہران اپنی جگہ خاموش بیٹھا رہا۔ اس کی نظریں مسلسل مریم کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ نہ جانے وہ بخار کا جائزہ لے رہا تھا یا اسی خاموشی کا، یا پھر اس لڑکی کو سمجھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا جو ہر وقت بولتی رہتی تھی اور آج یوں خاموش بیٹھی تھی جیسے کسی نے اس کی آواز چھین لی ہو۔ دوسری طرف مریم نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ کھڑکی کے پار پہلے آسمان کو دیکھ رہی تھی، مگر حقیقت میں کچھ بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں کہیں بہت دور اپنی ہی سوچوں میں گم تھیں۔ کمرے میں پھر وہی خاموشی لوٹ آئی، مگر اس خاموشی کا بوجھ اس قدر گہرا تھا کہ اگر اس لمحے سوئی بھی زمین پر گرتی تو شاید دونوں چونک اٹھتے۔ زہران نے جاتے جاتے صرف اتنا کہا، آرام کرو اور دوا وقت پر لینا۔ مریم نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ساکت نگاہوں سے دروازے کو دیکھتی رہی یہاں تک کہ وہ بند ہو گیا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی اتر آئی۔ وہ چند لمحے یوں ہی صوفے پر بیٹھی رہی، پھر جیسے اندر دبا ہوا سب کچھ یکایک ٹوٹ کر باہر آ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ آخر مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں آپ؟ رندی ہوئی آواز لبوں سے سرگوشی بن کر نکلی۔ اس کی پلکوں سے مسلسل آنسو ٹپکتے جا رہے تھے۔ کبھی وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی، کبھی زہران کے ہر ڈس کو جا کر کے پھر ٹوٹ جاتی۔ تم میری من چاہی عورت نہیں ہو، تم صرف ایک غلطی ہو۔ مسز زہران یوسف کہلانے کی بھی حیثیت نہیں۔ ہر جملہ جیسے کسی تیز دھار خنجر کی طرح اس کے دل میں پھر سے پیوست ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ صوفے سے نیچے فرش پر پھسلتی چلی گئی۔ گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر وہ بچوں کی طرح سسکنے لگی۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ محبت اگر یک طرفہ رہ جائے تو انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہے۔ وہ بیمار جسم کے ساتھ شاید سنبھل جاتی، مگر بیمار دل کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ جاری ہے۔